نے دیکھا ہے کہ جو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو منسٹری تھی ہماری سپورٹس کی وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکی. پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایون سپورٹس بورڈ کو پاکستان سپورٹس بورڈ کو کس طرح سے پولیٹیسائز کیا گیا. ایسوسیشنز کے اوپر ریٹائرڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے کھیل سے, اور ایک پورے سسٹمیٹک طریقے سے جس طرح سے باقی تمام اداروں میں ڈکلائن آیا, ہم نے دیکھا کہ سپورٹس بھی پاکستان کی تباہ ہوئی. ہماری کرکٹ کو ٹیررزم سے جو نقصان ہوا, سری لنکن کرکٹ ٹیم کا جو واقعہ ہوا, اس کے بعد ہماری کرکٹ ٹیم یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہی نہیں ہوئی اب تک. اور اب بڑی خوشی کی بات ہے کہ کم از کم پی ایس ایل کی صورت میں کرکٹ پاکستان میں واپس آئی ہے. لیکن الٹیمیٹلی کوئی بھی جو سوسائٹی ہے اس کا جو اوپر جانا یا نیچے جانا ہوتا ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے. اور پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے باقی تمام شعبوں میں تنزلی آئی تو سپورٹس میں بھی تنزلی آئی اور ہم نیچے گئے. ابھی ایک پرائم منسٹر صاحب نے ٹاسک فورس بنائی سپورٹس کے اوپر. ہم نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے پچھلے سال سارے کا سارا 6 ارب روپے کا سپورٹس بجٹ اپنے ڈسٹرکٹ میں لگا دیا. بالکل بارڈر کے اوپر انہوں نے ایک کمپلیکس بنایا, اس کے اوپر 5-6 ارب روپے پورے پاکستان کا پیسہ انہوں نے اس میں لگا دیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہم پہ حکومت کرتے رہتے ہیں کتنے چھوٹے لوگ تھے بنیادی طور پہ, اور ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کس طریقے سے جو سپورٹس کا پیسہ ہے, جو ریاست کا پیسہ ہے, اس کو پاکستان کے لوگوں کی امانت سمجھ کر کے خرچ کرنا ہے. لیکن انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کی انڈسٹری کو تباہ کیا, پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا, پاکستان کی سپورٹس کو تباہ کیا. اور اب ہر چیز ہمیں ریزہ ریزہ چننا پڑ رہی ہے, ہر چیز کو جو نیچے سے اوپر کھڑا کرنا پڑ رہا ہے. آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے جو ٹاسک فورس بنائی تھی سپورٹس کی, اس کی ریکمنڈیشن جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اس کے بعد جو صوبے ہیں ان کے ساتھ مل کے پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے تمام پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کہ یونین کونسل لیول کے اوپر گراؤنڈز ہونے چاہیے. سو پہلے مرحلے میں تحصیل لیول کے اوپر گراؤنڈز بنیں گے, اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہر یونین کونسل لیول کے اوپر جو گراؤنڈز ہیں وہ بن سکیں. پھر ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے لڑکیوں کا آگے آنا. جس طریقے سے کسی اور شعبے میں صرف جو ہے وہ مردوں کے اوپر رکھ کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور خواتین کی پارٹیسپیشن امپورٹنٹ ہے, اسی طرح سے سپورٹس میں اگر خواتین کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, خواتین آگے نہیں بڑھیں گی, تو پھر جو ہمارا جو مواقع ہیں وہ کم ہوں گے. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں 2012 میں 2016 میں ہمارے جو ٹوٹل ایتھلیٹس جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اولمپکس میں وہی 1 درجن بھی نہیں تھے. سو جب آپ کے پاس ایتھلیٹس ہی نہیں ہیں, جب آپ کے پاس سپورٹس مین ہی نہیں ہیں, تو پھر وہاں سے آپ میڈلز کہاں جیتیں گے. اور پھر سوسائٹی ہماری پولیٹیسائز ہوئی ہے. ہر آدمی کے پاس سوائے اس کے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ جو سپورٹس ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, وہ سب سے آگے کی فیلڈ ہوتی ہیں, سوسائٹی ان میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر جو بحث ہے وہ سیاست ہی پہ رہتی ہے, وہ بات, اور اس سے ظاہر ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, اس کی وجہ سے چونکہ ڈیٹیریشن آئی ہے تو اس پہ رہتی ہے. لیکن ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کو ایک مثبت سمت دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سپورٹس کی بڑی اہمیت ہے, اور سپورٹس کو ایک بڑا کرنا, بڑا پاکستان, ایک ہیلتھی پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے. پھر جس طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ ہمارے جو بچے جس طریقے سے بہت زیادہ وقت اپنا کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, موبائل اسکرینز کے سامنے گزار رہے ہیں, اسکرین کے ٹائم کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے. گراؤنڈز کھولنے کی ضرورت ہے, اور گراؤنڈز تب کھولیں گے جب لا اینڈ آرڈر ہوگا, جب آپ کے پاس سہولتیں ہوں گی. سو ہمیں اور آپ کو مل کر کے, حکومت کو ہمیں مل کے یہ کوشش کرنی ہے کہ سپورٹس کو ایک نئی
جہت دی جائے، ایک نئی سمت دی جائے اور اس کے ساتھ ہم ایک صحت مند سوسائٹی جو ہے وہ پیدا کر سکیں۔ میں سید عبدالرحمن صاحب کا، پوری سفیر کالج کی انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا زبردست ایونٹ کیا، اور آئی وش آل آف یو بیسٹ آف لک، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ زبردست مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ بہت شکریہ۔ جو میڈل جو ہے